اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگر کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے اس شخص کے سر کے بالوں، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، کسی کے کفن کے بقیہ ٹکڑے، کسی کا پتلا بنا کر مسانوں کی مٹی یا قبر کے کینکروں پر جادو کا عمل کر کے کسی شخص کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ لبید یہودی اور اس کے بیٹوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں پر جادو کا عمل کر کے 11 گرہیں لگا کر ان بالوں کو کنگھی کے شانہ میں الجھا کر اینٹ سے باندھ کر ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ نور پر ظلمات کا غلبہ تو امر محال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ہوا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جادو کا علم ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان بالوں کو کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ جبرائیل امین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 2 سورتیں لے کر نازل ہوئے۔ دونوں سورتوں کی 11 آیات ہیں۔ جبرائیل امین جیسے جیسے یہ آیات تلاوت کرتے گئے، بالوں کی ہر گرہ خود بخود کھلتی چلی گئی اور جادوگر کا جادو ختم ہو گیا۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کالا جادو شاید نوری علم پر غالب ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ماچس کی ایک تیلی کی روشنی کمرے میں بھرے ہوئے تہ با تہ اندھیرے کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے، تو ظلمات کی یہ طاقت کیا ہے کہ روشنی کی ایک کرن کے مقابلے میں ٹھہر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرما دیجئے کہ جب حق آیا تو باطن چلا گیا، بے شک باطن تو جانے ہی والا تھا۔ پیارے دوستو اور بھائیو، اب ہم ساحر کی بات کریں گے۔ ساحر، قرآن مجید میں ساحروں کا ذکر آیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے ساحر موجود تھے جو میاں بیوی میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے کے لیے سحر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مصر کے نامی گرامی ساحروں نے حصہ لیا تھا، جن کے اثر سے رسیاں اور لکڑیاں کے ڈنڈے سانپ بن کر میدان میں حرکت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام کی اعضاء سے اثر دہا کی صورت اختیار کر کے ہڑپ کر لیا تھا۔ اسی طرح حق کے سامنے باطن شکست کھا کر سرنگوں ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل شہر کے 2 ملک لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ سحر کا علم تمہاری آزمائش ہے کہ تم خود سر ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ سے روح گردانی کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو یا فائدہ۔ ایسا سحری علم جو مداخلت فی الدین نہ ہو اور مخلوق خدا کے فائدے کے لیے کیا جائے، ایسے جائز کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ اثناء راہ خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع الہ اللہ کیے بیٹھے تھے کہ قریب کے گاؤں سے کسی شخص آ کر کہا کہ ہمارے قبیلہ کے سردار کو کالے بچھو نے کاٹ لیا ہے اور سردار سخت تکلیف اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، کیا کوئی حکم ہے جو اس کا علاج کر سکے؟ ایک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبل اسلام میں بچھو کاٹے کا دم کیا کرتا تھا جو میں نے اب ترک کر رکھا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کا زہر جھاڑ دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس نے گاؤں میں جا کر سردار کو دم کیا اور اسے آرام آ گیا۔ اس سردار نے 30 بکریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا رزق پہنچا دیا۔ سامعین، پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جنات سے کام کیسے لیتے ہیں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور اس کی ہر چیز کا توڑ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو پوری سنیے۔
عامل لوگ عملیات کے ذریعے جنات کو اپنے قبضہ میں لا کر ان سے دنیاوی مفاد کے لیے غلط سلط کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اپنی بدعمانیوں کی باداشت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو وہ جنات کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم کو جہنم میں دھکیلا گیا ہے، جبکہ جنات کہیں گے کہ تم نے اپنے مفادات کی خاطر ہم سے تعلق قائم کر رکھا تھا، حالانکہ تمہیں اس کے انجام کا بھی علم تھا، اب بھگتو اپنی سزا۔ ہمارے علاقے میں ایک عورت نے جوانی کے عالم میں جن کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی عمل پڑھا۔ وہ عورت نہایت حسین تھی۔ وہ جن ایک دو دن میں اس کے پاس حاضر ہو گیا اور اس نے عورت کو کہا کہ تم اپنے خاوند سے طلاق لے لو، میرے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرو، ہفتہ کے 6 دنوں میں جو چاہو مجھ سے کام لو، 7ویں روز تمہیں صرف میری خدمت میں حاضر رہنا ہوگا۔ انہوں نے آپس میں قول و قرار کر لیا۔ عورت نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی اور ایک جگہ ڈیرا بنا کر بزرگ بابا جی بن کر بیٹھ گئی۔ جس کو چاہتی جن اس کو لپٹ جاتا اور وہ اپنی مرضی کے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیتی اور آئندہ کے لیے اپنا پابند کر لیتی۔ قرآن مجید میں سود خوروں کے متعلق ارشاد ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ جن لپٹ گیا ہو۔ جہنم کی ناری مخلوق، ہنومان، کالی ماتا، بھیروں اور بیروں سے کام لینے والے لوگ۔ ہنومان ہندو قوم کا ایک ہیرو ہے جس کی شکل بندر جیسی ہے اور دم بھی رکھتا ہے، شکستی میں بہت بڑی طاقت کا مالک ہے۔ جو لوگ ہندوانہ رسم و رسوم سے ہنومان کا نام کا جاپ کرتے ہیں، ہنومان حاضر ہو کر اس سے عہد و قرار لیتا ہے۔ ان عاملوں کو حرام کھانے، زناکاری، دنیاوی مال و متاع کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ فقیر نے ایک دفعہ ایسی 50 سال کی عمر رسیدہ عامل کو دیکھا جس نے گلے میں موتیوں کے ہار پہن رکھے تھے اور ایک عورت کو کھیل ڈالنے کے لیے اس کے سر کو چکر دینے کے لیے بار بار اس کے سر کو گھماتا اور زمین پر زور زور سے ہاتھ مارتا تھا۔ عورت نے 2-3 بار اپنے سر کو گھمایا، مجھے یہ اچھا نہ لگا، اس میں اللہ ذات کی توجہ اس عورت کو دے دی۔ عورت نے سر گھمانا چھوڑ دیا، چیخنے لگی اور میرا سر گیا، کہنے لگی اے میرا سر گیا، اے میرا سر گیا، مجھے سنبھالو، میں مر رہی ہوں۔ فقیر نے پانی کا گلاس میں اس میں اللہ ذات کی توجہ دی، چاروں کل پڑھ کر پھونکے، کلمہ طیب اور درود تاج پڑھا اور پانی کا گلاس عورت کے ہاتھ میں دے دیا کہ ٹھنڈا پانی پیو تاکہ تمہاری طبیعت بحال ہو۔ یوں ہی اس نے پانی کا گلاس ختم کیا، اس کے چکر ختم ہو گئے۔ اب اتنے میں وہ بابا میرے سر ہو گیا کہ آپ نے کچھ کر دیا ہے۔ میرے بار بار کے انکار پر بھی اس کا اصرار جاری رہا تو میں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ وہ ہنومان کی چوکی دیتا ہے اور گزشتہ 50 سال سے جس کو چاہتا ہے کھیل ڈال دیتا ہے اور کبھی اس کا عمل فیل نہیں ہوا اور یہی پہلی بار ہے کہ اس کا عمل ناکام رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، ہنومان الو کے پٹھے کی کیا طاقت ہے کہ اس کے اندر داخل ہو سکے، وہ دروازے سے باہر کھڑا ہے۔ پھر فقیر نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ زندگی کا تو کسی کا اعتبار نہیں، موت چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتی، لیکن تمہاری عمر تو پوری ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہنومان قبر میں تمہاری خوب مدد کریں گے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی بھر میں نے ان ہنومان کو اور ان جنوں کے چیلے چپٹوں کی کمائی کھائی ہے، اب ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ رات بھر مجھے سونے نہیں دیتے۔ فقیر نے کہا کلمہ طیب کا ذکر کیا کرو۔ کہنے لگا کہ ایسی حالت میں جب بھی رفع حاجت کے لیے جاتا اور رات کو سوتا ہوں وہ پکڑ لیتے ہیں۔ فقیر نے اس کے وجود پر کلمہ طیب تحریر کر دیا۔ اس نے اپنے کینٹے وغیرہ جو گلے میں تسبیحاں ڈالی ہوئی تھیں، وہ منکے ڈالے ہوئے تھے، اتار کر اپنی جیب میں ڈال لیے
سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور وہ 2 سال تک ذکر اللہ کرتا ہوا واصل حق ہوا۔ وَمَا تُوَفِّيكُ إِلَّا بِاللَّهِ کالی دیوی یا کالی ماتا دیو مالائی کہانیوں کی ایک ایسا ظالم کردار ہے جو اپنے ہاتھوں میں لوگوں کے لیے سر پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھوں اور زبان سے خون کی بوندیں گر رہی ہیں۔ لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس سے زیادہ موثر اور کوئی شیطانی قوت نہیں۔ کالی ماتا کو راضی کرنے کے لیے گندی زندگی اختیار کی جاتی ہے۔ کالی بلی یا کالے کتے کی گردن کاٹ کر عامل اس کا خون پیتے اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کالی دیوی سے کام لینے کے لیے اس کے سامنے انسانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ بعد عامل لوگوں کے معصوم بچے اٹھا کر ان کو کالی ماتا کی خوشنودی کے لیے جان سے مار دیتے ہیں، ان کا خون پی لیتے ہیں۔ ہندوستان میں خفیہ طور پر کالی دیوی کے مندر آج بھی موجود ہیں، جہاں پر بے گناہ انسانوں کو قربانی کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہندوستانی شعب آباد اور جنوبی ہندوستان کی اکثر ایسی کالی دیوت کے سویک ہیں جو اکثر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں۔ فقیر نے گھوڑے کی شکل والے ملتی جلتی مخلوق اور سیاہ رنگ سرخ آنکھوں والے ہمزاد کو بھی دیکھا ہے۔ طوالت کے خوف سے بات کو مختصر کیا جاتا ہوں کہ ایسے سب فقیر نما دکاندار طالب دنیا دل کی بیمار ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بعد فقیر کے دعوے دار اس قسم کے اعمال تو نہیں کرتے، لیکن وہ ناقص مرشد کی وجہ سے رجعتے میں گرفتار ہو کر در بدر خوار ہوتے ہیں۔ گداگر ہو کر ہر ایک کی جیب پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ یحتاج کے درجہ اور سوال کے مراتب میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے فقیر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جادوگر اور ساحر اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جب ہم اندر سے سیاہ ہوں گے تو کالا جادو ہم پر لازمی طور پر اثر کرے گا۔ گٹر کی بدبو کے سامنے عطر گلاب کی شیشی کیا کام دے سکتی ہے؟ نور حاصل کرنے کے لیے پھر نوری جادو اثر نہیں کر سکتا۔ پہلے نور حاصل کریں، پھر نوری طاقتوں سے کام لیں۔ اس فقیر کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ ہمارے کامل مرشد پر بھی جادو نے اثر نہیں کیا تھا۔ غوث اعظم کے سامنے طاغوتی طاقتیں سرگوں ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون جادو کر سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری بات کو ذرا غور سے سنیں کہ آپ اپنے گھر دکان کو سیو رکھنے کے لیے ہر روز بعد نماز فجر اتحیات میں بیٹھ کر یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ 7 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 7 دفعہ تینوں قل پڑھنے ہیں اور 7 دفعہ درود تاج پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ بارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ آمین کہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بھائی اور بہنوں کی آمین سے کن کہہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو میری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات فرما، سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس امان فروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ
آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔